ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ نواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ مسئلہ نمبر 146، مسئلے کا عنوان ہے شریعت میں سال کا اعتبار چاند سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمان کے پیدا کرنے کے دن سے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکین سے مکمل طور پر جنگ کرو۔ کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تم سے مکمل طریقے سے لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ ملا جیون علیہ الرحمہ آگے فرماتے ہیں، یاد رہے کہ تفسیر حسینی میں لکھا ہے کہ جب شمسی سال یعنی سورج کی رفتار سے، جس کو ہم انگریزی سال بولتے ہیں، جب شمسی سال 365 دن مکمل اور 1 دن کے چوتھائی حصے پر مشتمل ہے، یعنی جو شمسی یعنی سورج کی رفتار سے جو سال مکمل ہوتا ہے وہ 365 دن اور 1 دن کے چوتھائی حصے پر مشتمل ہے، اور اس سال میں بعض دفعہ کمی بیشی بھی ہوتی ہے، یعنی کچھ سالوں بعد 1 سال 13 ماہ کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی سورج کی رفتار سے جو سال مقرر کیا گیا ہے، انگریزی سال جس کو ہم شمسی سال کہتے ہیں، تو اس میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ فیبروری کا ہی مہینہ دیکھ لیجئے، کبھی یہ 28 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہو جاتا ہے، اور ادھر قمری سال یعنی چاند کا سال 354 دن کا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال 12 مہینوں سے نہیں بڑھتا، اور اس کا دار و مدار چاند کے دیکھے جانے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض احکام شریعت کا تعلق چاند کے ساتھ منسلک فرمایا ہے۔ مثلا روزے، اس کا تعلق بھی چاند سے ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو سال کا گزرنا، اس کا تعلق بھی چاند سے ہے۔ حج ہے، اس کا تعلق بھی چاند سے۔ عدت وغیرہ، یہ تمام مسائل کا تعلق چاند سے ہے، یعنی قمری چاند سے، قمری سال سے۔ اور ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، یعنی ہر سال میں مہینوں کی کل تعداد یہ 12 ہے، اور ہر مہینہ چاند کے دیکھے جانے سے معتبر ہے، یعنی مہینے کا آغاز یہ چاند کے دیکھے جانے سے ہوگا۔ ھذا معافی۔ اور اسی طرف صاحب مدارک نے اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ احکام شریعت یعنی احکام شرع کی بنیاد قمری مہینوں پر رکھی گئی ہے، جن کا شمار چاند کے دیکھے جانے پر ہے۔ شمسی مہینوں پر ان کی بنیاد نہیں بنائی گئی ہے۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ فی کتاب اللہ، یعنی آیت میں جو آیا لفظ یہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ،
تو فی کتاب اللہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ صفت ہے جس کا موصوف 12 شہرن ہے، اور کتاب اللہ میں ہونے کا معنی یعنی اللہ کی کتاب میں جو ہے پہلے سے ہی 12 مہینے ہیں، تو کتاب اللہ میں ہونے کا معنی یا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں لازم کر دی ہیں، ضروری کر دی ہیں اور ان کا حکم واجب کر دیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، یعنی کتاب اللہ میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے لازم کیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سال کے 12 مہینے، یا پھر کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ ہے، اور یوم خلق السماوات والارض کا تعلق اس سے ہے جس میں ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی 12 شہرن ثابت فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، مطلب یہ ہے کہ یہ یہ بات نفس الامر میں ثابت ہے، اور اس وقت سے ثابت ہے۔ کیا بات؟ کہ سال کے 12 مہینے۔ یہ بات اس وقت سے ثابت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اجرام فلکیہ اور زمانیہ پیدا کیے۔ پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں سے ایک رجب، اور 3 متواتر مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں۔ ان کو حرم یعنی حرمت والا اس لیے کہا گیا کیونکہ ان میں اسلام سے قبل کے دور میں قتال حرام تھا، اگرچہ اب یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ، ذالک الدین القیم۔ اب ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ کون ہے؟ تو اس کا مشار الیہ وہ حرمت ہے، یعنی منہا 4 حرم، 4 مہینے یہ حرمت والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قول باری تعالیٰ ذالک الدین القیم، اسی حرمت کی طرف اشارہ ہے، یعنی 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا جانا یہی دین قویم ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا دین ہے جس کے تم وارث بنے پھرتے ہو۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم میں کہ تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، تو ظلم سے مراد اگر معروف اور مشہور معنی لیا جائے کہ ظلم کا جو معروف معنی ہے وہ کیا ہے؟ گناہوں کا ارتکاب کرنا، تو اگر یہاں پر ظلم سے مراد معروف معنی لیا جائے یعنی معاصی کا ارتکاب، گناہوں کا ارتکاب، تو ہنہ ضمیر کا مرجع اگر اشہر مطلقاً قرار دیا جائے تو اس وقت معنی کی درستی میں کوئی خرابی نہیں، کیونکہ معنی یہ بنے گا کہ مہینوں میں سے کسی مہینے میں بھی معاصی کا ارتکاب نہ کرو۔ اور اگر ضمیر کا مرجع خاص کر لیا جائے یعنی خاص کر اشہر حرم کو بنایا جاتا ہے تو پھر ان کی تخصیص اس لیے ہوگی کہ یہ مہینے عظمت و شرافت والے ہیں، ورنہ معاصی کا ارتکاب، گناہوں کا ارتکاب تو جو ہے ہر وقت حرام ہے۔ تو یہ ظلم کا مشہور معنی لیا جائے تو یہ صورت ہے۔ اور اگر ظلم سے مراد حرمت والے مہینوں کی حرمت کو ان میں قتال کے ذریعے ختم کرنا لیا جائے تو پھر پہلی صورت میں اس کے نسخ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور دوسری صورت میں بھی جمہور کے نزدیک یہی معاملہ ہے، مگر امام عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ان 4 مہینوں میں قتال حرام ہے، اور حدود حرم میں بھی قتال کی ممانعات ہیں، ہاں اگر وہ باز نہ آئیں اور جنگ ان کی طرف سے تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر اجازت ہے۔ ان کا یہ موقف آیت کریمہ کے ظاہر کو مد نظر رکھ کر ہے، یعنی امام عطا نے جو یہ بات کہی کہ میرے نزدیک ان 4 مہینوں میں قتال حرام ہے، تو ان کا یہ موقف آیت کریمہ کے ظاہر کے پیش نظر ہے۔ اس بارے میں گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں، اور قاتل المشرکین کافہ کی تفصیل خوبصورت انداز میں ہم سورۃ البقرہ میں بیان کر چکے ہیں، وہاں اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ یہ مسئلہ یہاں مکمل ہوا۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔